بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 10، حدیث نمبر 11۔ یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ ترجمہ: نیک لوگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے جائیں گے، جیسا چھٹائی کے بعد ردی، جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نیک اور متقی لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اور دنیا میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے جو یا کھجور کا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جو کسی کام کے نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس میں ایک لفظ حثالتن یا حفالتن آیا ہے، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا بیکار حصہ یا تیل کی تلچھٹ یا بھوسا، اور ردی چیز یا کم مایہ لوگ۔ مطلب یہ کہ قیامت کے قریب صرف بیکار لوگ اور گھٹیا قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اچھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک کے بعد ایک بلا لے گا، اور ان ردی اور گھٹیا لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہ ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ قیامت شریر اور بدبخت لوگوں ہی پر قائم ہوگی۔ اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی موت قیامت کی علامات میں سے ہے، اور نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اقتداء کرنی چاہیے، اور ان کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو ان نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آخری زمانے میں اہل خیر سب کے سب اٹھ جائیں گے، اور سوائے برے لوگوں کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث سے عبرت لینی چاہیے کہ آج بھی تقریباً ایسا دور آ چکا ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے اور علماء اور صلحاء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ کو کوئی پور کرنے والا نہیں ہے، اور دوسری طرف برے لوگ، فساد برپا کرنے والے لوگوں کا غلبہ اور کثرت دکھائی دے رہی ہے، اور ہر جگہ انہی کا سکہ چل رہا ہے، جس سے قیامت کا قریب ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ برے لوگوں کا پورا پورا قبضہ ہو اور ان کی شرارتیں اور خباثتیں زیادہ ہوں، اہل خیر حضرات کو بھلائی میں اضافہ اور نیکیوں کی اشاعت میں پورے طور پر مشغول ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر اور نیکی میں اضافہ اور ان کی اشاعت سے مراد واقعی خیر اور نیکی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ محض دکھاوے کی نیکی اور خیر۔ آج یہی بڑی مصیبت ہے کہ انجمنیں، جماعتیں، تحریکیں اور مختلف ادارے جب خیر اور نیکی کی دعوت اور اشاعت کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو عموماً ان میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو نیکی اور خیر کو اپنے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر شر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کی اشاعت برائی اور شر کی اشاعت ہو جاتی ہے، اور یہ کام عموماً غیر شعوری اور ناسمجھی کے طور پر انجام پاتا ہے۔ مثلاً ہر شخص جانتا ہے کہ نماز عبادت اور خیر ہی خیر ہے، مگر کیا دکھاوے کے لیے ہو تو تب بھی خیر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اب نماز شر ہو جائے گی۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ، درس و تدریس وغیرہ امور بھی کبھی اس طرح کی خرافات سے مل کر اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں، اور وہ فوائد اور منافع ان پر مرتب نہیں ہوتے جن کی ان سے امید کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے۔ مثلا تبلیغ اور دعوت میں کسی دوسری نیک جماعت کی کمی بیان کرنا یا ان کی ذلتی کرنا، یا دین اور شریعت کے دوسرے شعبوں کو حقیر جاننا، اپنے کام اور اپنے طریقے پر زبردستی اصرار، دوسرے طریقوں سے اعراض اور انکار، مدارس میں ایک مدرسے کا دوسرے کی مخالفت یا ایک دوسرے سے حسد اور بغض وغیرہ ایسے امور ہیں
جو ان دینی تحریکوں اور جماعتوں اور خدمات کو رساکشی اور پارٹی بازی اور دشمنی کے جراثیم پیدا کر کے بجائے نیکی اور خیر کی اشاعت کے بدی اور شر کی اشاعت کا کام کرنے لگتے ہیں، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نہایت مناسب اور مفید ہے کہ آپ نے فرمایا: يذهب الصالحون اسلافا ويبقى اصحاب الريب قالوا وما اصحاب الريب قالوا قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر۔ نیک لوگ گزرتے چلے جائیں گے اور شک والے باقی رہ جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ شک والے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ قوم جو نہ امر بالمعروف کرے گی نہ نہی عن المنکر کرے گی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ قائم رہے گا، دنیا میں خیر باقی رہے گی اور قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے اوپر عرض کیا گیا کہ نیکی اور خیر کی تعلیم اور تبلیغ میں اہل خیر کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے۔